میری آنکھ ابھی پوری طرح کھلی بھی نہ تھی کہ اماں کی نحیف آواز کانوں میں گونجی، سیرت بیٹا ذرا دکان سے 2 کلو آٹا تو لے آ، جیسے ہی سلائی کا کام شروع ہوگا میں اس کا حساب چکا دوں گی۔ اماں کی بات سنتے ہی میرے دل میں ایک انجانی سی گھبراہٹ دوڑ گئی۔ میں نے لحاف ایک طرف کیا اور خاموشی سے چارپائی کے کنارے بیٹھ گئی۔ اماں کی آواز میں بلا کی کمزوری اور بے بسی تھی، لیکن میرے اندر ایک عجیب سی کپکپاہٹ دوڑنے لگی تھی۔ وہ دکان، وہی واحد کریانے کی دکان جو ہمارے محلے کے نکڑ پر واقع تھی، جہاں سے سارا محلہ سودا سلف لینے جایا کرتا تھا، پر میرے لیے وہ دکان ایک خوف کی علامت بن چکی تھی۔ وہاں کا دکاندار، وہ خبیث، وہ منحوس شخص جو ہمیشہ باتوں باتوں میں مجھے چھونے کی کوشش کرتا، کبھی آٹے کے تھیلے پکڑانے کے بہانے میرے ہاتھوں کو چھوتا، کبھی بکیا پیسے دیتے ہوئے انگلیاں دباتا۔ اس کی نظریں ہمیشہ میرے جسم پر اس طرح پھسلتی جیسے میں کوئی چیز ہوں، کوئی بے جان شے۔ مجھے اس دکان کے قریب جانا بھی گوارا نہ تھا۔ پہلے اماں ہی وہاں جایا کرتی تھی، ان کا مزاج سخت تھا، کسی کو منہ لگاتی نہ تھی، اور وہ دکاندار بھی ان سے خاصا ڈرتا تھا۔ لیکن پچھلے کچھ ماہ سے اماں کی بینائی دھندلانے لگی تھی۔ سلائی کرتے کرتے ان کی آنکھوں میں پانی آ جاتا، سوئی کا ناکا نظر نہیں آتا تھا۔ ان کی بینائی کا مسئلہ شروع ہوا تو ساتھ ہی کام بھی کم ہوتا گیا۔ گاہکوں نے آنا چھوڑ دیا کہ اماں وقت پر کام نہ دے پاتی، اور یوں ہمارے گھر کی آمدن آدھی رہ گئی۔ پہلے ہم جیسے تیسے مگر عزت سے 2 وقت کی روٹی کھا لیتے تھے۔ اماں کی سلائی سے گزر بسر ہو جاتا، میں بھی کبھی کبھی ہاتھ بٹا دیتی، کڑھائی یا بٹن لگانے کا کام کر دیتی۔ لیکن اب حالات بگڑتے جا رہے تھے۔ گھر میں آٹے، دال، چینی جیسی بنیادی چیزیں بھی ختم ہو چکی تھیں۔ کل رات ہم نے صرف آدھی روٹی کھا کر پانی پی لیا تھا۔ اماں کے چہرے پر تھکن کے ساتھ شرمندگی کا رنگ بھی تھا، جیسے وہ خود کو مجھ پر بوجھ سمجھنے لگی تھیں۔ وہ ہر روز اپنی آنکھوں پر بار بار ہاتھ پھیرتی، شاید یہ جانچنے کے لیے کہ روشنی کی ایک رمق باقی ہے یا سب ختم ہو چکی ہے۔ اور اب جب وہ صبح صبح مجھ سے آٹا منگوانے کا کہہ رہی تھی تو در حقیقت وہ مجھ سے ہمت مانگ رہی تھی، ایک بار پھر اس دکاندار کے پاس جانے کی ہمت۔ میرے دل نے ایک بار چاہا کہ کہہ دوں، اماں مت بھیجو مجھے اس کے پاس، وہ بہت گھٹیا ہے، مگر اماں کی حالت دیکھ کر میں کچھ نہ کہہ سکی۔ میرے لفظ میرے گلے میں اٹک کر رہ گئے۔ اماں کی کمزور ہڈیوں والا وجود، ان کی ماند پڑی آنکھیں اور جھکی ہوئی کمر نے میرے لبوں پر لگے تالے کو اور مضبوط کر دیا۔ اگر میں نہ گئی تو آٹا کون لائے گا؟ گھر میں کچھ بھی باقی نہیں تھا۔ پڑوس سے مانگ مانگ کر بھی اب شرمندگی ہونے لگی تھی۔ میں نے چپ چاپ دوپٹہ اوڑھا اور اماں کی طرف دیکھا۔ ان کی آنکھوں میں امید تھی اور میرے دل میں خوف، پر میں نے قدم اٹھا لیا۔ مجھے جانا تھا کیونکہ اماں کی جگہ میری تھی، اور چاہے اس راہ میں کتنی ہی ذلت، تکلیف یا خوف کیوں نہ ہو، میں اپنی ماں کو بھوکا نہیں سلا سکتی تھی۔ میں نے جیسے ہی چادر سر پر لی اور جھجکتے قدموں سے دروازے سے باہر نکلی تو سامنے سے پھر وہی شور شرابہ سنائی دیا جو پچھلے کچھ دنوں سے اس محلے کا معمول بنتا جا رہا تھا۔ آج بھی نگہت بازی کا جھگڑا ہو رہا تھا۔ آوازیں بلند تھیں، الفاظ زہریلے تھے، اور ارد گرد کی عورتیں ہاتھ نچاتے، انگلیاں اٹھاتے، طنز کرتے ہلکا جمائے کھڑی تھیں۔ دکان جانے کے بجائے میرے قدم بے اختیار نگہت کی طرف مڑ گئے۔ یہ انسانی فطرت ہے، جہاں ہجوم ہو، زبانوں کی چھریاں چل رہی ہوں، وہاں دل خود بخود کھنچتا ہے، شاید سچ سننے یا تماشا دیکھنے کی خاطر۔ 2 محلے کی ادھیڑ عمر عورتیں جو خود کبھی زندگی کے تھپیڑوں سے تھک کر اب دوسروں کو گرانے میں تسکین پاتی تھیں، نگہت کو گھیرے کھڑی تھیں۔ ایک عورت زور سے بولی، ارے نگہت کچھ تو شرم کر، اپنی مری ہوئی ماں کا ہی لحاظ کر لے، روز روز کا ناچ گانا، وہ بھی محفلوں میں، یہ بھی کوئی کام ہے بھلا عزت دار لوگوں والا؟ دوسری عورت نے بات بڑھاتے ہوئے کہا، ابھی تو ماں کی قبر کی مٹی بھی گیلی ہے اور اس کی بیٹی ناچنے میں مصروف ہے۔ لیکن نگہت کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے۔ ہاں، آنکھیں سوجی ہوئی ضرور تھیں، مگر ان میں آنسوؤں کی جگہ ایک ایسا درد تھا جو چیخنا چاہتا تھا، جو فریاد بننا چاہتا تھا مگر خاموشی کے ساتھ جھلس رہا تھا۔ شاید اس لیے کہ نگہت جانتی تھی اگر وہ روئے گی بھی تو سننے والا کوئی نہیں۔ وہ جس آگ سے گزر رہی تھی وہ صرف اسے ہی جلا رہی تھی۔ نگہت کے 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو اکثر گلی میں پھٹے ہوئے کپڑوں میں بھوکے پیاسے گھومتے نظر آتے ہیں۔ ان کے باپ کی حالت تو اور بھی دردناک تھی۔ وہ پہلے رکشہ چلاتا تھا، مگر اب ایک حادثے کے بعد نہ صرف دونوں ٹانگوں سے معذور ہو چکا تھا بلکہ ایک ہاتھ بھی کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ اس کا علاج جاری تھا، مگر دوا کے پیسے تو تب ہوتے جب چولہا جلتا،
اور چولہا تب جلتا جب کوئی کمانے والا ہوتا۔ پہلے ان کی ماں حویلی میں کام کر کے سب کچھ سنبھال لیتی تھی، وہ ماں جو دن بھر دوسروں کے برتن مانجتی، فرش رگڑتی اور شام کو چپ چاپ اپنے گھر آ کر اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیتی۔ لیکن پھر اچانک اس کا انتقال ہو گیا۔ نگہت کے لیے یہ سانحہ ایسے تھا جیسے کسی نے اس کا دایاں بازو کاٹ دیا ہو۔ ماں کے بعد نگہت تنہا ہو گئی تھی، مگر وہ روئی نہیں، کیونکہ اسے پتا تھا اب اگر وہ کمزور پڑی تو اس کے بہن بھائی بھی بکھر جائیں گے۔ ایک دن وہی حویلی جہاں اس کی ماں کام کرتی تھی، نگہت وہاں کام مانگنے گئی۔ اس کی امید بس اتنی تھی کہ ماں کے نام پر اسے جگہ دے دی جائے گی، لیکن اس دن قسمت نے پھر ایک کھیل کھیلا۔ حویلی کے مالک نے اس کی بے بسی کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی اور اس کی عزت پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ چیخی چلائی، بھاگی اور روتی ہوئے محلے واپس آئی۔ انصاف مانگا مگر محلے والوں نے صرف سر جھٹک دیا۔ کسی نے کہا، ہم نے تھوڑا دیکھا ہے کچھ ہوتے ہوئے۔ کسی نے کہا، یہ آج کل کی لڑکیاں بھی تو خود موقع دیتی ہیں، کیا ضرورت تھی بڑی بڑی کوٹھیوں میں ہزاروں روپے کمانے کی؟ ارے چھوٹے موٹے گھر میں کوئی کام تلاش کرتی، چند 100 ہی ہاتھ آ جاتے، لیکن ان کی خواہشیں ہی تو بڑی بڑی ہیں۔ نگہت کو پتہ چل گیا تھا، عورت کے پاس اگر باپ، بھائی یا شوہر کا سایہ نہ ہو تو دنیا اسے انسان نہیں سمجھتی، اور جہاں بھی جائے نوچنے والے درندے پہلے سے طاق میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ اس دن کے بعد اس نے خود کو بدل لیا۔ اس نے شادیوں میں ناچنے کا کام سیکھ لیا۔ ایک امیر خاتون جو خود عورتوں کو محفلوں میں پروگرام کروا کر دیتی تھی، اس کے ساتھ کام کرنے لگی۔ روز رات کے کسی پہر ایک بڑی سی کار نگہت کو چھوڑنے آتی۔ لوگ گلیوں میں کھڑے ہو کر کانوں کو ہاتھ لگاتے، اللہ بچائے ایسی لڑکیوں سے، دانتوں تلے انگلی دبا لیتے، کیسی بے حیا ہے یہ لڑکی۔ لیکن کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ ناچ گاتی ضرور ہے مگر اپنی عزت کا سودا نہیں کرتی تھی، وہ صرف اپنے بہن بھائیوں کے لیے جیتی تھی۔ یہ سب سن کر اور دیکھ کر میرے دل میں آگ سی لگ جاتی تھی۔ میں خود کو نگہت کی جگہ رکھ کر سوچتی کہ اگر کل کو اماں کی آنکھیں مکمل جاتی رہیں، اگر کام بالکل نہ ملا، اگر میں بھی در در جا کر روئی، تو کیا میرے لیے بھی کوئی ایسی ہی راہ بچے گی؟ اس سوچ نے میری روح کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا تھا۔ میں نگہت کے گرد جمع ہجوم سے نظریں چرا کر چپ چاپ دکان کی طرف چل دی۔ دل میں بوجھ تھا، قدم سست اور آنکھیں نم۔ دکان پر پہنچ کر میں نے اگلے حساب کی پرچی دکاندار کو تھمائی اور ہلکی آواز میں کہا، 2 کلو آٹا دے دیجئے اور پرچی پر لکھ لیجئے گا، حساب بعد میں ہو جائے گا۔ دکاندار نے پرچی لی مگر بجائے آٹا نکالنے کے اس نے میرا ہاتھ تھام لیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہاتھ کھینچنے کی کوشش کی مگر اس کی گرفت مضبوط تھی۔ وہ گھٹیا سی ہنسی ہنسا اور بولا، کتنی خوبصورت ہو تم سیرت، رنگت تو دودھ جیسی ہے چندا، بس ایک بار ہاں کہہ دو، خدا کی قسم تمہیں عیش میں رکھوں گا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا، پچھلا سب کچھ معاف، کسی کو پتہ نہیں چلے گا۔ میں اندر سے کانپ گئی۔ مجھے لگا جیسے میرے اندر کوئی طوفان برپا ہو گیا ہو۔ میری آنکھوں میں آگ بھر گئی، دل میں نفرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ میں نے ایک جھٹکے سے ہاتھ چھڑایا اور تیزی سے دکان سے باہر نکل آئی۔ سامان لیے بغیر، خالی ہاتھ، آنکھوں میں آنسو لیے میں بھاگتی ہوئی گھر آئی۔ میرے قدم لڑکھڑا رہے تھے، سانس اکھڑ رہی تھی، جیسے میں کسی دلدل سے نکل کر آئی ہوں۔ گھر میں داخل ہوتے ہی میں فوراً اپنے کمرے میں چلی گئی اور دروازہ بند کر کے زور زور سے رونے لگی۔ اماں نے آواز سن کر دروازے کے باہر سے پوچھا، سیرت، کیا ہوا بیٹا؟ پھر سے نگہت کے مسئلے پر دل بھر آیا ہوگا۔ اس بیچاری کی زندگی بھی کتنی دکھ بھری ہے نا، نہ رقیہ مری نہ نگہت، پر یہ وقت آتا ہے کہ لوگ اس کے وجود پر انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ اماں نے میری خاموشی کو نگہت کے لیے ہمدردی سمجھا، مگر وہ کیا جانے آج جو ہوا وہ نگہت کی نہیں میری کہانی تھی۔ میں اب سمجھ گئی تھی کہ یہ دنیا ظالم ہے اور یہاں ایک غریب لڑکی کی نہ زبان کی قیمت ہے نہ آنکھ کے آنسو کی۔ ہر طرف بھوکے بھیڑیے ہیں اور مجھے ان سے خود کو بچانا تھا۔ شام ڈھل چکی تھی، سورج اپنی کرنوں کو سمیٹ کر آسمان کی سرخی میں گم ہو رہا تھا۔ گلیوں میں وہی پرانا سناٹا پھیلنے لگا تھا جو ہر شام اس محلے میں اترتا تھا۔ اماں اپنے سلائی کے کپڑوں کی کٹائی میں لگی ہوئی تھی۔ ان کے ہاتھوں کی حرکت سے صاف ظاہر تھا کہ وہ بہت تھکی ہوئی ہیں، لیکن ان کی ہمت ہارنے والی نہیں تھی۔ ایسے میں دروازے پر دستک ہوئی جو بہت ہلکی مگر تیز تھی، جیسے کوئی بہت دیر سے باہر کھڑا ہو اور ہمت جمع کر کے دستک دے رہا ہو۔ میں چونک کر کینچی ہاتھ سے رکھ کر دروازے کی طرف بڑھی۔ جیسے ہی دروازہ کھولا میرے قدم وہیں جم گئے
سامنے نگہت کھڑی تھی، وہی نگہت جو کبھی میری سب سے قریبی دوست تھی، جو ہر چھوٹے بڑے لمحے میں میرے ساتھ ہوتی تھی۔ آج اچانک میرے دروازے پر کھڑی تھی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا برتن تھا جس میں سے تازہ بنی دال کی خوشبو آ رہی تھی، لیکن اس خوشبو کے پیچھے چھپا دکھ، اس کی آنکھوں میں چھپی نمی اور تھکی ہوئی مسکراہٹ، سب کچھ صاف دکھائی دے رہا تھا۔ میرے منہ سے بے اختیار نکلا، نگہت۔ وہ دھیرے سے مسکرائی، جیسے برسوں بعد کسی اپنے کو دیکھنے کی خوشی اور شرمندگی ایک ساتھ اس کے دل میں مچل رہی ہو۔ میں نے اسے زور سے گلے لگا لیا۔ وہ لمحہ جیسے وقت کو روکنے والا تھا۔ ہم دونوں کی آنکھیں نم تھیں۔ میں نے اسے اندر آنے کا کہا، وہ جھجکتے قدموں سے اندر آئی۔ اماں اسے دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ پھر جیسے کوئی بچھڑا ہوا سامنے آ جائے، اماں نے بھی اسے گلے لگا لیا۔ نگہت کی آنکھوں سے جیسے سیلاب نکل پڑا۔ وہ سسک سسک کر اماں کے سینے سے لگ کر رونے لگی۔ خالہ، میں بہت تھک گئی ہوں، بہت اکیلی ہو گئی ہوں۔ اماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ بیٹی، دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ اکیلا نہیں رہتا۔ کسی اچھے بھلے انسان سے شادی کر لو، زندگی سنور جائے گی، تمہارا بھی، تمہارے بہن بھائیوں کا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نگہت نے اماں کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں درد اور مایوسی کی تہیں گہری تھیں۔ خالہ، آپ کو کیا بتاؤں، کئی بار میں نے سوچا کہ شاید کوئی نیک دل انسان میری زندگی سنوار دے گا، میرے زخموں پر مرہم رکھے گا، لیکن جنہیں میں نے اعتبار دیا انہوں نے میری روح تک کو زخمی کر دیا۔ اب کسی پر اعتبار کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ نگہت کافی دیر بیٹھ کر چلی گئی۔ اس کی باتوں کا اثر اماں پر ایسا ہوا کہ وہ ساری رات چپ سی ہو گئی۔ ان کے چہرے پر دکھ اور بے بسی صاف جھلک رہی تھی۔ رات کو میں جیسے ہی اپنے کمرے میں گئی، ایک دم چیخ سنائی دی، سیرت، بیٹی جلدی آؤ۔ میں بھاگ کر اماں کے کمرے میں گئی۔ اماں نے آنکھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے۔ میری آنکھوں میں بڑا درد ہو رہا ہے، لگتا ہے کچھ ہو گیا۔ ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارو سیرت، میری آنکھیں دھندلا گئی ہیں۔ میں نے پانی کی بوتل سے جلدی سے ٹھنڈے پانی کے چھینٹے مارے، لیکن اماں کی آنکھوں کا درد کم نہیں ہو رہا تھا۔ ان کی سانسیں تیز ہو گئیں اور ہاتھ کانپنے لگے۔ میری جان جیسے لبوں پر آ گئی تھی۔ میں نے اپنی چادر اوڑھی، اماں کو سہارا دے کر باہر نکالا اور گلی کے نکڑ پر موجود رحمان چاچا کی سواری پر انہیں سرکاری ہسپتال لے گئی۔ اگلے دن جب ڈاکٹروں نے تفصیلی معائنہ کیا تو جیسے میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کی والدہ کی آنکھوں میں موتیا اتر آیا ہے، فوری آپریشن نہ کیا گیا تو بینائی مکمل طور پر جا سکتی ہے، اور آپریشن کا خرچ کم از کم 2.5 لاکھ روپے آئے گا۔ 2.5 لاکھ! میرے کانوں میں گونج سی ہونے لگی، جیسے یہ لفظ نہیں میرے لیے سزا کا اعلان ہو۔ ایک طرف اماں کی آنکھوں کی روشنی، دوسری طرف وہ غربت جس میں ایک وقت کی روٹی بھی ادھار سے آتی ہے۔ میں خاموشی سے اماں کو لے کر گھر آ گئی، لیکن چہرے پر مسکراہٹ زبردستی سجائی۔ اماں، کچھ نہیں ہوگا، سرکاری علاج ہے، سب مفت ہوگا، آپ فکر نہ کریں۔ لیکن اماں جانتی تھی، وہ میری آنکھوں میں جھانک کر میری حالت سمجھ چکی تھی۔ وہ جان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی ایک ایسی جنگ کے میدان میں اتر چکی ہے جس میں ہر طرف صرف زخم ہی زخم ہے اور کوئی مرہم دینے والا نہیں۔ میں نے ان کے سامنے مضبوط بنے رہنے کی کوشش کی، لیکن اندر سے میں ٹوٹ چکی تھی۔ میرے دل کے اندر ایک شور تھا، ایک چیخ تھی، ایک التجا تھی کہ یا اللہ، کیا غربت اتنا بڑا جرم ہے؟ کیا کسی ماں کی بینائی بچانے کے لیے بھی اب خود کو بیچنا پڑے گا؟ اب فیصلہ کرنا تھا کہ میں کہاں تک جا سکتی ہوں، اور کیا نگہت جیسا راستہ میری مجبوری بننے والا ہے؟ شام کا وقت تھا۔ کمرے میں ایک خاموشی سی چھائی ہوئی تھی۔ اماں سکون کی نیند سو چکی تھیں اور میں آنکھوں میں نیند کی جگہ فکر لیے جاگ رہی تھی۔ اماں کی آنکھوں کا درد میری راتوں کی نیند چھین چکا تھا، لیکن اب کچھ کرنا لازم ہو چکا تھا۔ اسی بے چینی میں نے نگہت کو فون کیا۔ اس نے میری آواز سن کر فوراً پہچان لیا اور فوراً ملنے کی حامی بھر لی۔ جب ہم محلے کے پارک میں ملیں تو میں نے اس سے ساری داستان بیان کر دی۔ اماں کی آنکھوں کی حالت، ڈاکٹروں کا مشورہ، 2.5 لاکھ روپے کی مجبوری، سب کچھ۔ نگہت نے میری بات بہت توجہ سے سنی، پھر تھوڑے توقف کے بعد آہستہ سے بولی، سیرت، میں تمہاری ایک ہی صورت میں مدد کر سکتی ہوں۔ تمہیں اپنی بیگم صاحبہ کے پاس کام دلوا سکتی ہوں۔ کام مشکل نہیں ہے، بس کچھ محفلیں ہوتی ہیں زیادہ تر رات کے وقت، اور ہمیں ان محفلوں میں شرکت کرنی ہوتی ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، کچھ کہے بغیر۔ نگہت نے میری آنکھوں کا سوال پڑھ لیا تھا۔ دیکھو، یہ وہ پارٹیاں ہوتی ہیں جو بڑے بڑے بنگلوں میں منعقد کی جاتی ہیں۔ وہاں خوبصورت لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے جو مہمانوں کے آگے کھانے پینے کی چیزیں رکھیں اور مسکراتی رہیں۔ اکثر تو ناچنے کی بھی نوبت نہیں آتی۔
بس اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کر حاضر رہنا ہوتا ہے۔ کبھی کبھار ہلکی پھلکی موسیقی پر تھوڑا بہت رقص بھی ہوتا ہے، لیکن کچھ بھی زبردستی نہیں ہوتا۔ میں نے نگہت کی باتوں کو بہت غور سے سنا۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کسک ہوئی، لیکن اماں کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے تھا، وہ اماں جن کی بینائی دن بدن مدھم ہو رہی تھی۔ میں نے نگہت کی طرف دیکھا، آنکھوں میں عزم بھر کر کہا، ٹھیک ہے، میں تیار ہوں۔ اسی رات میں نے اماں سے کہا، اماں مجھے ایک بنگلے میں نوکری مل گئی ہے، لیکن وقت رات کا ہوگا۔ اماں نے میری طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں دھندلی روشنی ابھی باقی تھی، لیکن فکر گہری ہو چکی تھی۔ بیٹی، رات کا کام ٹھیک تو ہے نا؟ میں نے ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بس مہمانوں کو کھانے پینے کا سامان دینا ہوتا ہے اماں، کچھ برا نہیں ہے، میں آپ کی خاطر کچھ بھی کر سکتی ہوں۔ اماں خاموش ہو گئیں، شاید وہ جان چکی تھیں کہ ان کی بیٹی کیا قربانی دینے جا رہی ہے، لیکن وہ بھی بے بس تھیں۔ اگلی رات نگہت مجھے اپنے ساتھ اس بڑے بنگلے پر لے گئی جہاں اس کی بیگم صاحبہ رہتی تھی۔ جیسے ہی ہم اندر داخل ہوئے، بیگم صاحبہ نے میری طرف دیکھا اور حیرت سے بولی، ماشاءاللہ نگہت، یہ لڑکی تو کمال کی خوبصورت ہے۔ نگہت نے فخریہ انداز میں کہا، جی بیگم صاحبہ، یہی ہے سیرت، میں نے آپ سے ذکر کیا تھا نا؟ بیگم صاحبہ نے مسکراتے ہوئے ایک ملازمہ کو آواز دی، نوری، سیرت کو اوپر والے کمرے میں لے جاؤ اور اسے آج رات کی محفل کے لیے تیار کرو۔ نوری ایک دبلی پتلی سی لڑکی تھی، چپ چاپ آئی اور مجھے لے کر اوپر چلی گئی۔ جیسے ہی ہم اوپر پہنچے، میرے سامنے ایک بڑا سا کمرہ کھل گیا جس میں ہر طرف صندوقچے رکھے ہوئے تھے۔ نوری نے کہا، ان صندوقچوں میں محفل کے کپڑے اور زیورات ہیں، کچھ بھی پسند کر لو، جلدی تیار ہو جاؤ، آج تمہیں بھی محفل میں بھیجا جائے گا۔ میں نے کپڑوں کو غور سے دیکھنا شروع کیا، رنگ برنگے لباس، خوشبودار چادریں اور چمکدار زیورات۔ میری نظریں ایک سفید رنگ کے فراک پر ٹک گئیں۔ وہ لباس کسی شہزادی کی جیسا لگ رہا تھا، ہاتھ لرز رہے تھے، دل دھڑک رہا تھا، لیکن میں نے اسے اٹھایا اور پہننے لگی۔ میرے لمبے سیاہ بال ہمیشہ سے میری پہچان تھے، آج میں نے انہیں کھلا چھوڑا۔ پھر میں نے زیورات کی طرف دیکھا، ایک صندوقچے میں سے کچھ جھمکے نکالے جو موتیوں سے بنے تھے۔ پھر میری نظر اسی صندوقچے کے کونے میں ایک پائل پر پڑی۔ وہ پائل کسی عام زیور جیسی نہیں تھی، اس پر باریک کام ہوا تھا، سنہری چمک کے ساتھ پیتل جیسا رنگ تھا۔ وہ پرانی ضرور تھی مگر جادوئی لگ رہی تھی۔ میں نے جھجکتے ہوئے وہ پائل پہن لی۔ جیسے ہی پائل میرے پیر میں بندھی، ایک ٹھنڈی لہر میرے جسم سے گزر گئی، جیسے کسی پرانی یاد یا اندیکھی طاقت نے مجھے چھو لیا ہو۔ تیار ہو کر جب میں نیچے آئی تو سب کی نظریں مجھ پر جم گئیں۔ بیگم صاحبہ نے تالیاں بجائیں، کیا بات ہے نگہت، تم تو ہیرے تلاش کر کے لاتی ہو۔ نگہت نے مجھے گلے لگا لیا، آج تم نے میرا دل خوش کر دیا سیرت۔ پھر ہم ایک بڑی سی گاڑی میں سوار ہو کر بنگلے سے روانہ ہوئے۔ گاڑی میں صرف ہم دونوں تھے اور ایک ڈرائیور۔ راستہ طویل تھا اور سڑک سنسان ہوتی جا رہی تھی۔ جھاڑیاں، اندھیرے اور خاموشی کا ایک طویل سلسلہ ہمارے ساتھ ساتھ تھا۔ نگہت نے آہستہ سے کہا، سیرت، میں آج تک ایسے ویران راستے پر کبھی نہیں گئی، پہلی بار ہے جب اتنی دور کسی محفل میں جا رہی ہوں۔ اگر تم ساتھ نہ ہوتی تو شاید میری جان ہی نکل جاتی۔ ڈرائیور خاموشی سے گاڑی چلاتا رہا، پھر ایک مقام پر گاڑی روک دی۔ آگے کا راستہ پیدل طے کرنا ہوگا میم۔ ہم دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور ہمت کر کے گاڑی سے اتر گئیں۔ جیسے ہی ہم اس ویران علاقے کے بنگلے میں داخل ہوئیں، سامنے کا منظر ایک جادو نگری جیسا تھا۔ ہر طرف رنگ برنگی روشنیاں، میوزک کی ہلکی آواز، مہنگے لباس پہنے لوگ، کہکہیں، خوشبوئیں، ہر چیز چمکدار تھی۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک ہلکی سی بے چینی ابھرنے لگی، جیسے کچھ انوکھا ہونے والا ہو، اور شاید وہ محفل اور یہ رات میری زندگی کو بدلنے والی تھی۔ شادی کی تقریب اپنے عروج پر تھی، ہر طرف خوشبوئیں بکھری ہوئی تھیں، کہکہوں کی گونج فضا میں گونج رہی تھی، اور ساز و آواز کے شور میں ایک عجیب سی بے چینی میرے دل میں گھر کرتی جا رہی تھی۔ میں نے سوچا، شاید یہ میری پہلی محفل ہے، اسی لیے دل ایسے دھڑک رہا ہے جیسے ابھی سینے سے باہر آ جائے گا۔ میں نگہت کے ساتھ ایک گوشے میں کھڑی تھی جب اچانک ایک باوقار سی عورت ہماری جانب آئی۔ اس کی چال میں ایک خاص روب تھا، لباس قیمتی تھا، آنکھوں میں میک اپ کے باوجود سرد مہری چھپی ہوئی تھی۔ اس نے قریب آ کر نہایت سنجیدگی سے کہا، تم ہی وہ دونوں لڑکیاں ہو نا جو آج رقص کریں گی؟ نگہت نے فوراً بغیر کسی ہچکچاہٹ کے سر ہلا دیا، جی بیوی جی، ہم ہی ہیں۔ میری سانس جیسے رک گئی ہو۔ میں نے بے ساختہ نگہت کی طرف دیکھا، وہ ہمیشہ سے ایسے ماحول کی عادی تھی،
لیکن میرے لیے یہ سب نیا، غیر معمولی اور دل دہلا دینے والا تھا۔ میرے ہاتھوں کی انگلیاں کپ کپانے لگیں، جیسے کوئی انجانا خوف میرے جسم میں سرایت کر رہا ہو۔ ہم دونوں کو سٹیج کے بیچ لے جایا گیا۔ ہال میں روشنیوں کا سیلاب تھا۔ قندیلوں کی جھلملاہٹ اور خوشبودار دھوئیں نے ماحول کو کسی جادوئی نگری میں بدل دیا تھا۔ پردے کے پیچھے سے میں نے ہال میں بیٹھے لوگوں کی جھلک دیکھی۔ ہر طرف قیمتی لباس، چمکتے زیورات اور مصنوعی مسکراہٹوں والے چہرے نظر آ رہے تھے۔ نگہت نے میرا ہاتھ تھاما اور نرمی سے کہا، سیرت، بس کچھ لمحے ہیں، مسکرا دینا، تھوڑا سا چلنا ہے، باقی سب میں سنبھال لوں گی۔ میں نے ہلکی سی حامی بھری، دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سٹیج پر جیسے ہی قدم رکھا، روشنیوں کی شدت نے مجھے چند لمحوں کے لیے اندھا سا کر دیا۔ نگہت میرے ساتھ تھی۔ اس نے سانس کے مطابق قدم آگے بڑھایا، میں بھی اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ پھر جیسے ہی میں نے اپنا پہلا قدم زمین پر مارا، میری پائل نے ایک دل دہلا دینے والی چھنکار پیدا کی۔ وہ آواز اتنی منفرد اور تیز تھی کہ لگتا تھا جیسے پورے ہال میں صرف وہی گونج رہی ہو۔ محفل کی ساری آوازیں، کہکہے، ساز، سب کچھ جیسے کچھ لمحوں کے لیے رک سا گیا۔ میرا دل کسی انجان خطرے کے احساس سے لرزنے لگا۔ اسی لمحے میری نظریں اچانک ہال کے ایک کونے پر جا ٹھہریں۔ وہاں ایک سیاہ لباس میں ملبوس شخص کھڑا تھا۔ اس کا سراپا بلند و بالا، کندھے چوڑے، چہرہ دودھیا سفید رنگت کا حامل، اور وہ آنکھیں ایسی سرخ تھیں جیسے کسی دہکتے انگارے کو آنکھوں میں قید کر لیا گیا ہو۔ اس کی گھنی سجی ہوئی داڑھی اس کے وجاہت بھرے چہرے کو اور پرجاذب بنا رہی تھی۔ میری اور اس کی نظریں ایک دوسرے میں پیوست ہو گئیں، جیسے وقت تھم گیا ہو، جیسے پورے ہال میں بس ہم دونوں ہی موجود ہوں۔ میری سانسیں بے قابو ہونے لگیں، بدن میں لرزہ طاری ہو گیا، جیسے کسی اندیکھی طاقت نے میری روح کو چھو لیا ہو۔ میری ٹانگیں کانپنے لگیں، دل کی دھڑکن حد سے بڑھ گئی، اور اچانک مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا ہو۔ میرے قدم لڑکھڑانے لگے اور میں بے ہوش ہو کر گرنے ہی والی تھی کہ وہ شخص بجلی کی سی تیزی سے آگے بڑھا اور مجھے اپنی باہوں میں تھام لیا۔ اس کی باہوں کی گرفت میں ایک عجیب سا سکون تھا، جیسے کوئی صدیوں پرانا شناسا مجھے سنبھال رہا ہو۔ پتہ نہیں میں کتنی دیر اس کی باہوں میں نیم بے ہوشی کی حالت میں رہی، لیکن جب دوبارہ آنکھ کھولی تو میں ایک نہایت نرم اور ملائم بستر پر لیٹی ہوئی تھی۔ کمرے کی روشنیاں مدھم تھیں، خوشبودار مہک ہوا میں گھلی ہوئی تھی، اور فرنیچر کی بناوٹ سے لگتا تھا کہ یہ کوئی مہنگا اور شاہانہ کمرہ ہے۔ میری پلکیں بھاری تھیں، لیکن میں نے خود کو سنبھالا اور آہستگی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میرے گرد کسی کی موجودگی کا احساس نہیں تھا۔ کمرہ بالکل خاموش تھا، بس کہیں دور سے ہلکی سی موسیقی کی آواز آ رہی تھی۔ میرا دل زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے بے ساختہ خود سے سوال کیا، میں کہاں ہوں؟ کیا میں اب بھی اسی بنگلے میں ہوں؟ کیا محفل ختم ہو گئی؟ اسی اثنا میں دروازہ کھلا اور وہی شخص اندر داخل ہوا۔ وہی سیاہ لباس، وہی سرخ آنکھیں، لیکن اب ان آنکھوں میں نرمی تھی، ایک عجیب سا سکون۔ وہ میری طرف بڑھا، ہاتھ میں ایک چاندی کا گلاس تھا۔ پانی پیو، تم بے ہوش ہو گئی تھی، اب کیسی طبیعت ہے؟ میں نے تھوڑے جھجک کے ساتھ گلاس لیا اور ایک گھونٹ پیا۔ میری آواز ہلکی تھی لیکن فیصلہ کن۔ میں بہتر ہوں، مجھے گھر جانا ہے۔ وہ مسکرایا۔ محفل ابھی ختم نہیں ہوئی، 3-4 گھنٹے باقی ہیں، تب تک تم یہاں آرام کرو، تمہیں سکون کی ضرورت ہے۔ میں نے نگہت کے بارے میں پوچھا، دل میں اندیشے سر اٹھا رہے تھے۔ وہ باہر ہے، خیریت سے ہے، تم فکر نہ کرو، تم یہاں محفوظ ہو سیرت۔ اس نے میرے نام کو اتنے نرم انداز میں پکارا کہ میرے بدن میں ایک لہر سی دوڑ گئی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس اجنبی شخص کی موجودگی مجھے خوفزدہ کر رہی تھی یا مطمئن۔ گھر واپس روانہ ہوئے تو دل میں بے شمار سوچیں گردش کر رہی تھیں۔ رات کا وقت تھا اور شہر کی روشنیوں کے جھرمٹ میں ہم واپس اپنے چھوٹے سے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ میرے ہاتھ میں وہ بھاری بیگ تھا جس کا تجسس اب تک میرے دل و دماغ کو پریشان کر رہا تھا۔ جیسے ہی ہم گھر پہنچے، میں نے بیگ کو ایک طرف رکھا اور فوراً اس کے اندر جھانکنے کی کوشش کی۔ جب میں نے بیگ کھولا تو میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں 4 لاکھ روپے موجود تھے۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی اور دل میں ایک عجیب سا خوف اور پریشانی کا سامنا تھا۔ یہ پیسے میرے اس بیگ میں کہاں سے آئے تھے؟ میں نے فوراً بیگ کو دوبارہ بند کر دیا اور اپنے خیالات میں گم ہو گئی۔ کیا یہ پیسے نگہت کے تھے یا پھر وہ کسی اور کے پیسے تھے جو میرے بیگ میں غلطی سے آ گئے تھے؟ دوسرے دن میں نے فوراً نگہت کے گھر جانے کا فیصلہ کیا،
بیگ میرے کندھے پر لادے میں اس کے گھر پہنچ گئی۔ نگہت نے مجھے دیکھتے ہی خوش ہو کر چائے بنائی اور ساتھ ہی کہا، سیرت، تمہاری وجہ سے آج اتنی بڑی کمائی ہوئی، تمہارا بہت بہت شکریہ۔ پھر اس نے فوراً 50,000 روپے میرے سامنے رکھے اور کہا، یہ لو تمہاری پہلی کمائی۔ میں حیران ہو گئی اور بے اختیار پوچھا، یہ پیسے کس نے دیے؟ وہ ہنستے ہوئے جواب دینے لگی، یہ بیگم صاحبہ نے دیے ہیں۔ ارے اس سے بھی بڑھ کر رقم ملی ہوگی ان کو، لیکن انہوں نے ہمیں بس اتنے ہی دیے ہیں۔ وہ ہر محفل سے 2-3 لاکھ روپے کماتی ہیں، تبھی تو اتنے بڑے بنگلے میں رہتی ہیں اور اتنی ساری لڑکیاں اس کے پاس کام کر رہی ہیں۔ مجھے اس پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنی بڑی رقم کہاں سے آئی۔ میرا ذہن مسلسل اس بات میں الجھ رہا تھا کہ یہ پیسے میرے بیگ میں پہنچے کیسے۔ آخر کار میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ان پیسوں کا حساب لینا چاہیے اور انہیں واپس کرنا چاہیے۔ اگلے دن کسی کو بتائے بغیر میں رکشے میں بیٹھ کر اس بنگلے کے پتے پر پہنچ گئی۔ جب میں وہاں پہنچی تو مجھے وہاں کچھ بھی معمولی نظر نہیں آیا۔ کوئی شادی یا محفل نہیں تھی، صرف خاموشی تھی۔ میں نے دھیرے سے دروازے پر دستک دی۔ ایک نوکر نے دروازہ کھولا اور میں نے پوچھا، کیا صاحب گھر پر ہیں؟ اس نے جواب دیا، جی وہ اندر ہی ہیں۔ میں نے قدم آگے بڑھاتے ہوئے اندر داخل ہونے کی اجازت لے لی اور ایک نظر ہال کی طرف ڈالی جہاں وہ سیڑھیاں چڑھ رہا تھا۔ جیسے ہی اس نے مجھے دیکھا وہ فوراً پلٹ گیا۔ اس کی مسکراہٹ میں ایسا راز تھا جیسے وہ پہلے سے جانتا تھا کہ میں آؤں گی۔ آپ یہاں؟ اس کی آواز میں حیرت اور دلچسپی کا مکسچر تھا اور وہ میرے قریب آیا۔ اس کے چہرے پر جو مسکراہٹ تھی وہ اس کی جاذب نظر شخصیت کو مزید دلکش بنا رہی تھی۔ کیا مدد کر سکتا ہوں میں آپ کی؟ اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ میں نے اپنی پراضطراب حالت کو چھپاتے ہوئے کہا، میرے پاس کچھ ہے جو آپ کا ہے۔ میں نے بیگ کھول کر اس میں موجود پیسے اس کے سامنے رکھ دیے۔ یہ کل رات نہ جانے کیسے غلطی سے میرے بیگ میں آ گئے تھے۔ اس نے پیسوں کو دیکھا اور پھر میری طرف اور نرمی سے کہا، سیرت، یہ ایک تحفہ ہے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا اور میری آنکھوں میں اس کا عکس واضح ہو گیا۔ تم ان پیسوں کو واپس نہیں کر سکتی سیرت، کیونکہ یہ تمہارے لیے ہیں، تمہیں انہیں قبول کرنا ہوگا۔ اس کی آواز میں ایک ایسی طاقت تھی جو مجھے اس کے الفاظ کو مکمل طور پر تسلیم کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ میری ذہنی حالت پیچیدہ ہو گئی تھی اور دل میں ایک سوالات کا طوفان تھا۔ کیا یہ سب کچھ میرے لیے ہے؟ مگر میں اپنے آپ کو اس کے سامنے بے بس اور مجبور محسوس کر رہی تھی، جیسے میں اس کی نظر میں پھنس چکی ہوں۔ میں تمہارے حالات سے واقف ہوں سیرت، اور مجھے تمہارے دکھ درد کا مکمل علم ہے، اس نے نرمی سے کہا، اور میں نے اس کے الفاظ میں ایک ایسی گہرائی محسوس کی جس میں ہمدردی اور سمجھ بوجھ کا عنصر تھا۔ میرے اندر جو الجھن تھی وہ تھوڑی سی کم ہو گئی، لیکن پھر بھی دل میں ایک سوال تھا، کیسے؟ میری آنکھوں میں آنسو بھر آئے اور میں ان کا گرنا روک نہ پائی۔ کیا کوئی شخص اتنا مہربان ہو سکتا ہے؟ میں نے دل ہی دل میں یہ سوال کیا، مگر اس کے جواب کی توقع نہ تھی۔ وہ میرے سامنے آیا اور نرم آواز میں بولا، بس ایک شرط ہے۔ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ کیا شرط؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ تم کبھی کبھی مجھ سے ملنے آیا کرو گی۔ اس کی آواز میں ایسا سکون تھا جیسے وہ کسی مشکل سے گزرا ہو اور اب اس نے صرف ایک چھوٹی سی درخواست کی ہو۔ یہ سن کر میری سانس تھم سی گئی۔ میری آنکھوں میں مزید آنسو تھے اور دل میں ایک عجیب سا اضطراب۔ لیکن میں ایک شریف لڑکی ہوں، آپ مجھے ایک عجیب سی کیفیت میں مبتلا کر رہے ہیں، میں نے دھیرے سے کہا۔ آپ پلیز مجھے جانے دیں۔ وہ ہنس کر بولا، ارے نہیں نہیں، میں تمہیں غلط کیوں سمجھوں گا؟ میں تو تمہاری ہر ایک بات سے واقف ہوں۔ اس کی باتیں مجھے پریشان کرنے لگیں۔ آپ میرے بارے میں کیسے جانتے ہیں؟ میں نے بے اختیار پوچھا۔ میری آواز میں حیرت اور خوف دونوں شامل تھے۔ میں اس پیشے میں ابھی ابھی آئی ہوں اور یہ میری زندگی کی پہلی محفل تھی جسے میں صحیح طریقے سے نبھا بھی نہیں سکی۔ وہ میرے سوال پر مسکرایا، لیکن اس کی مسکراہٹ میں کچھ ایسا تھا جو مجھے الجھا گیا۔ سیرت، میں تمہیں تب سے جانتا ہوں جب تم نے پہلی بار وہ پائل پہنی تھی، جب تم نے وہ جھنکار سنی تھی۔ تمہارے بارے میں بہت کچھ جاننا میرے لیے ضروری تھا، کیونکہ تمہارے اندر ایک ایسی خاص بات ہے جو مجھے اپنی طرف کھینچ رہی ہے۔ اس کی آنکھوں میں ایک عمیق راز چھپا تھا جو مجھے مزید متجسس کر رہا تھا۔ میں نے اس کی باتوں کو اپنی آنکھوں سے محسوس کیا اور دل میں کئی سوالات ابھرے، لیکن کچھ کہنا میرے لیے مشکل تھا۔ لیکن آپ کس طرح سے یہ سب جانتے ہو؟ یہ ایک طویل کہانی ہے سیرت، تمہیں وقت کے ساتھ پتہ چل جائے گا، اور تمہارے دل میں جو سوالات ہیں ان کا جواب تم خود پاؤ گی۔ وہ نرم لہجے میں بولا اور اس کے الفاظ میں ایک عجیب سی تسکین تھی۔ میرے دل میں بے شمار سوالات تھے،
لیکن اس کی موجودگی نے جیسے میرے تمام سوالات کو نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ میں کن مشکلات سے گزر رہی ہوں، وہ جانتا تھا کہ میری زندگی میں کس طرح کی الجھنیں ہیں، اور وہ میرے لیے ایک ایسا راستہ دکھا رہا تھا جس میں میں خود کو پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اس نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور میرے گھر لے آیا۔ راستے بھر میں میری آنکھوں کے سامنے اس کا عکس چھایا رہا، حالانکہ وہ میرے ساتھ ہی تھا، لیکن جیسے اب وہ میرے حواسوں پر حاوی تھا۔ جب ہم گھر پہنچے تو محلے کے لوگ ہمیں عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے ہر کوئی کچھ نہ کچھ کہنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر میں نے ان پر توجہ دیے بغیر گھر میں داخل ہو کر اماں کو گلے سے لگا لیا۔ اماں، آپ کے علاج کا بندوبست ہو گیا ہے، میں نے خوش ہو کر کہا۔ اماں کی آنکھوں میں وہ چمک آئی جو میں نے کئی مہینوں سے نہیں دیکھی تھی۔ مجھے یہ دیکھ کر دل کی گہرائیوں سے سکون آیا۔ اگلے 2 دن میں نے اماں کی آنکھوں کا آپریشن کروا لیا اور ڈاکٹر نے خوشخبری دی کہ وہ اب دیکھنے کے قابل ہو چکی ہیں۔ رات کا وقت تھا جب وہ دوبارہ ہمارے گھر آیا۔ اس کے ہاتھوں میں کچھ دوائیں اور طبی کتب تھیں، اور اس کے چہرے پر ایک ایسا اطمینان تھا جیسے وہ مجھے کسی بڑی کامیابی کی طرف لے جا رہا ہو۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ کی بدولت اماں کی آنکھوں میں روشنی آ گئی ہے۔ وہ مسکرایا اور بولا، سیرت، تمہیں ان محفلوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، تم بہت نیک دل لڑکی ہو۔ اگر تم میری مدد قبول کرو تو میں ہمیشہ تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، بغیر کسی لالچ کے۔ اس کی باتوں نے میرے دل میں ایک الجھن پیدا کر دی۔ میں نے اس کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کیسے؟ میں نے سوال کیا۔ آپ کیوں میری مدد کرنا چاہتے ہیں؟ آپ نے پہلے ہی بہت کچھ کر دیا ہے۔ وہ چپ رہا اور پھر بولا، کیا تمہیں یقین نہیں آ رہا؟ اس کی آواز میں ایک نرم سا درد تھا، جیسے وہ میرے اندر کی کچھ گہرائیوں تک پہنچنا چاہ رہا ہو۔ کچھ لوگ دنیا میں صرف محبت اور ہمدردی کے لیے ہوتے ہیں، اس نے کہا۔ میں نے گہرا سانس لیا اور اس کی باتوں پر غور کیا۔ لیکن آپ کو میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اس مدد کے لائق ہوں؟ میری آواز میں شک تھا، کیونکہ میں ایک ایسے شخص سے مدد قبول کرنا نہیں چاہتی تھی جس کی مدد میں میرے لیے کسی بدلے کا خوف چھپا ہو۔ اس نے آنکھوں میں ایک گہرا راز چھپائے ہوئے کہا، یہ دنیا صرف بدلے کی نہیں ہے سیرت، کبھی کبھی انسانوں کو بس ایک دوسرے کا ہاتھ تھامنا ہوتا ہے۔ اس کے الفاظ میں ایک ایسا سچائی کا رنگ تھا کہ میں خود کو اس کے نظریے سے متفق پاتی تھی، مگر پھر بھی میرے دل میں ایک سوال تھا، کہ کوئی شخص اتنی مہربانی سے بے غرض ہو سکتا ہے؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا، جیسے وہ میرے اندر کی الجھن کو سمجھ رہا ہو، پھر آہستہ سے میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری شدت تھی، جیسے وہ کچھ کہنا چاہ رہا ہو مگر الفاظ تلاش نہیں کر پا رہا ہو۔ میں نے اپنی نظریں اس سے ہٹا کر کمرے کی دیواروں پر مرکوز کر دیں۔ دل میں ایک عجیب سی خواہش اٹھ رہی تھی کہ وہ جو کہنا چاہ رہا ہے وہ میں سن لوں۔ آخرکار اس نے کہا، سیرت، میں جانتا ہوں کہ تمہیں شک ہے، تمہیں یقین نہیں آ رہا کہ کوئی شخص اتنی ہمدردی بغیر کسی لالچ کے دے سکتا ہے، لیکن میں تم سے ایک بات کہوں گا جو میرے دل کی گہرائیوں سے نکل کر تم تک پہنچ رہی ہے۔ میں اس کی باتوں میں ڈوب گئی۔ کیا بات ہے؟ میں نے آہستہ سے پوچھا۔ دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف بڑھا، اور پھر جیسے ہی وہ قریب آیا، اس کی موجودگی نے مجھے کچھ عجیب محسوس کروایا۔ وہ مجھے دیکھ رہا تھا جیسے مجھے اپنی دنیا کی سب سے قیمتی چیز سمجھ رہا ہو۔ سیرت، میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ اس کی آواز میں ایک سچائی تھی جو میرے دل میں سرایت کر گئی۔ تمہاری مسکراہٹ، تمہاری ہنسی، تمہاری نرم دلی، یہ سب چیزیں مجھے اپنی زندگی کا حصہ محسوس ہونے لگی ہیں۔ میرے جسم میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا؟ میں نے ہکلاتے ہوئے پوچھا، جیسے مجھے یقین ہی نہیں آ رہا ہو۔ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے نرمی سے میرا ہاتھ پکڑا۔ میں جانتا ہوں کہ تم ابھی اس بات کو مکمل طور پر نہیں سمجھ پاؤ گی، اور شاید تمہیں یقین نہیں آئے گا، لیکن سچ یہ ہے کہ تمہارے بغیر میری زندگی خالی لگتی ہے۔ تمہاری موجودگی نے میری دنیا بدل دی ہے سیرت۔ میرے دل کی دھڑکن اور تیز ہو گئی اور آنکھوں میں ایک نمی سی آ گئی۔ میں نے سوچا، کیا یہ محبت ہے؟ لیکن پھر بھی دل میں ایک خوف تھا، خوف یہ کہ شاید یہ سب صرف ایک لمحے کا جذبہ ہو جو وقت کے ساتھ ساتھ کم ہو جائے۔ میں نہیں جانتی کہ مجھے کیا کہنا چاہیے، میں نے دھیرے سے کہا۔ میرے لیے یہ سب نئی بات ہے اور میں ڈرتی ہوں محبت کے انجام سے۔ اس نے میرا ہاتھ اور مضبوطی سے پکڑ لیا اور کہا، میں تمہیں ڈرنے نہیں دوں گا سیرت، تمہارے دل کی جو بھی حالت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں گا، تمہارے ہر غم میں شریک ہوں گا، تمہاری خوشی میں تمہارے ساتھ رہوں گا۔ میں نے آہستہ سے سر ہلایا۔
دل میں ایک ایسی لہر اٹھ رہی تھی جس کا میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ اور میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا، تمہاری زندگی میں تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہاری دعاؤں اور محبت میں شریک رہوں گا۔ اس کی باتوں میں وہ سکون تھا جو میں نے کبھی کسی انسان سے نہیں سنا تھا۔ دل میں ایک عجیب سی امید جاگ رہی تھی، مگر پھر بھی خوف تھا کہ یہ سب حقیقت میں نہیں ہے۔ میں نے آہستہ سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، آپ کا شکریہ، میں کوشش کروں گی کہ آپ کی محبت کو سمجھ سکوں۔ محلے والوں میں یہ خبریں تیزی سے ایک دوسرے تک پہنچ گئیں۔ جب وہ نوجوان میرے گھر آنا شروع ہوا تو ہماری چھوٹی سی گلی میں سرگوشیوں کا ایک طوفان اٹھا۔ ایک دن جب میں اپنی ماں کے ساتھ بازار جا رہی تھی، کچھ عورتیں آپس میں سرگوشیاں کر رہی تھیں اور میں نے ان کی باتیں سن لیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ سیرت کے ساتھ وہ نوجوان اکثر آتا ہے، ایک عورت نے کہا۔ اتنی عزت دار لڑکی تھی، اب اس کا کیا حال ہو رہا ہے؟ دوسری نے جواب دیا۔ یہ غربت بھی کیا کیا قدم اٹھوا لیتی ہے۔ میرے دل میں ایک تیز سی لہر دوڑ گئی۔ میں جانتی تھی کہ کچھ لوگ ہمیشہ دوسروں کی زندگیوں میں دخل اندازی کرتے ہیں اور میں اس کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں تیزی سے قدم بڑھاتی گئی تاکہ ان کی باتوں سے بچ سکوں، لیکن دل میں ایک چوٹ تھی جو جا نہیں رہی تھی۔ گھر واپس آ کر میں نے اپنی ماں کو بتایا کہ محلے والے کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ بہت پریشان ہو گئیں اور کہا، بیٹا، ان کی باتوں کی کوئی اہمیت نہیں، لیکن میں تم سے یہ چاہتی ہوں کہ تم ہمیشہ اپنی عزت کا خیال رکھو۔ لوگ باتیں کرتے ہیں، لیکن تمہیں اپنی زندگی کی سمت خود طے کرنی ہے۔ لیکن میں جانتی تھی کہ یہ صرف باتیں نہیں تھیں، محلے والوں کی زبان سے نکلے الفاظ میں بہت کچھ تھا، اور مجھے لگا کہ اگر یہ سلسلہ اسی طرح بڑھتا رہا تو کچھ نہ کچھ مسئلہ ضرور ہوگا۔ میں نے اس نوجوان سے ملنے کا ارادہ کیا تاکہ اس کے سامنے یہ بات رکھ سکوں کہ ہمیں اس معاملے کو محتاط طریقے سے چلانا ہوگا۔ ایک رات جب وہ ہمارے گھر آیا تو میں نے دیکھا کہ اس کا چہرہ آج پہلے سے کچھ مختلف تھا۔ وہ قدرے سنجیدہ نظر آ رہا تھا، جیسے اس کے دل میں کوئی بھاری بات ہو جسے وہ شیئر کرنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، جیسے وہ کچھ اہم بتانے والا ہو۔ ہم دونوں، میں اور میری ماں، کمرے میں بیٹھے تھے جب وہ ہم سے گویا ہوا۔ سیرت اور امی جان، میں آپ دونوں سے کچھ بہت ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ میری ماں نے تھوڑی سی پریشانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھا اور کہا، کیا بات ہے بیٹا، تم کچھ تھکے تھکے لگ رہے ہو؟ وہ کچھ دیر خاموش رہا اور پھر گہری سانس لے کر بولا، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ میرا تعلق انسانوں سے نہیں بلکہ جنات کے خاندان سے ہے۔ یہ سن کر میری ماں کی آنکھیں پھٹی ہو گئیں اور میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ جو کہہ رہا تھا وہ سچ ہو سکتا ہے۔ جنات؟ میری ماں نے ہڑبڑا کر کہا، یہ کیا کہہ رہے ہو تم؟ اس نے ایک لمحہ خاموشی اختیار کی، پھر اپنی بات جاری رکھی۔ ہاں، میرا تعلق جنات کے خاندان سے ہے، لیکن میں نے ہمیشہ انسانوں کی دنیا میں رہ کر زندگی گزاری ہے۔ میرے خاندان کی قدریں اور رسمیں مختلف ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ انسانوں کے ساتھ تعلقات کی قدر کی ہے۔ سیرت، میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ میں ایک لمحے کے لیے اس کی باتوں پر یقین نہیں کر پا رہی تھی۔ ایک انسان اور ایک جن کا تعلق، کیا یہ ممکن تھا؟ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو چپ تھی، لیکن ان کی آنکھوں میں واضح طور پر خوف تھا۔ میری ماں نے مشکل سے کہا، کیسے ممکن ہے کہ تم جنات کے خاندان سے ہو؟ وہ سر جھکائے بیٹھا رہا، جیسے وہ اس بات کا بہت انتظار کر رہا تھا کہ اسے یہ راز بتانے کا موقع ملے۔ پھر اس نے کہا، میرے خاندان کا راز ہمیشہ چھپایا گیا تھا، لیکن میں جانتا ہوں کہ میں سیرت سے محبت کرتا ہوں، اور مجھے یہ قبول کرنا ہوگا کہ میری محبت اس کے لیے ایک امتحان بن سکتی ہے۔ میرے دل میں عجیب سی کشمکش تھی۔ ایک طرف محبت کی شدت تھی، دوسری طرف حقیقت کی تلخی تھی۔ ایک ایسا راز جو میرے لیے ناقابل یقین تھا، وہ میری زندگی میں آ چکا تھا۔ تو تم مجھے بتا رہے ہو کہ تم جن ہو؟ میں نے آہستہ سے کہا، لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، یہ حقیقت ہے سیرت، اور میں چاہتا ہوں کہ تم مجھے سمجھو۔ میں تم سے دل سے محبت کرتا ہوں، اور تمہاری عزت اور زندگی کی اہمیت میری نظر میں سب سے زیادہ ہے۔ یہ باتیں سن کر میری ماں کی آنکھوں میں خوف اور الجھن صاف دکھائی دے رہی تھی۔ وہ کچھ دیر تک خاموش رہیں، پھر کہا، تو تم سچ مچ جنات سے ہو اور تمہیں میری بیٹی سے محبت ہو گئی؟ وہ سر ہلا کر بولا، ہاں، لیکن میں یہ نہیں چاہتا کہ تمہیں کسی طرح کا خطرہ ہو۔ میں تمہیں اپنی دنیا میں لے جانا چاہتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ تم اس فیصلے پر سوچ سمجھ کر پہنچو۔ میرے دماغ میں ایک طوفان سمجھ گیا۔ جنات کی دنیا، محبت اور میرے خاندان کا تحفظ، یہ سب کچھ ایک ساتھ آ رہا تھا،
اور میں خود کو ایک نہ ختم ہونے والی الجھن میں داخل ہوتے دیکھ رہی تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کشمکش چل رہی تھی۔ انسانوں کی دنیا نے ہمیں ہمیشہ نظر انداز کیا تھا، ہمارے احساسات کو اہمیت نہیں دی تھی اور ہم ہمیشہ ان کی نظروں میں کمتر ہی رہتے تھے۔ لیکن اذلان، وہ جن زادہ جو مجھے اپنی محبت دے رہا تھا، اس نے کبھی بھی مجھے کمتر محسوس نہیں ہونے دیا۔ وہ ہمیشہ میری عزت کرتا تھا، میری فکر کرتا تھا اور میری زندگی میں ایک روشنی کی مانند آیا تھا۔ ہمیں اس دنیا میں جو مقام دیا گیا تھا وہ کبھی مکمل نہیں تھا۔ میری ماں اور میں ہمیشہ انسانوں کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے جد و جہد کر رہے تھے، لیکن اب اس میں کچھ بدلا تھا۔ اذلان کی محبت اور اس کی دنیا میں آنے کا وعدہ میرے دل کو سکون دے رہا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں اس رشتے کو قبول کروں گی، کیونکہ اس میں محبت تھی، عزت تھی، اور وہ ایک دنیا تھی جہاں مجھے خود کو کسی سے کمتر محسوس نہیں کرنا تھا۔ ایک رات جب میں اذلان کے سامنے بیٹھی تھی، میری آنکھوں میں فیصلے کی جھلک تھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا جو کچھ پریشان سی نظر آ رہی تھی، اور پھر اذلان کی طرف مڑ کر کہا، میں تم سے نکاح کرنا چاہتی ہوں اذلان۔ مجھے اس محبت کی حقیقت کو تسلیم کرنے میں وقت لگا، لیکن اب میں فیصلہ کر چکی ہوں۔ اذلان کی آنکھوں میں محبت اور اطمینان کی جھلک تھی۔ وہ اٹھا اور میری طرف بڑھا۔ اس کی نظریں میری آنکھوں میں بس گئیں۔ اس نے نرمی سے کہا، تم نے جو فیصلہ کیا ہے وہ تمہاری زندگی کا سب سے اہم فیصلہ ہوگا سیرت۔ میں تم سے ہمیشہ محبت کروں گا اور تمہیں کبھی بھی کسی قسم کی تکلیف کا سامنا نہیں ہونے دوں گا۔ میرے دل میں ایک نئی امید جاگ اٹھی۔ میں جانتی تھی کہ یہ رشتہ آسان نہیں ہوگا، لیکن یہ رشتہ سچا تھا اور میری زندگی کا سب سے بڑا چیلنج بھی۔ میں نے اپنی ماں کی طرف دیکھا اور کہا، اماں، کیا تم میری مدد کرو گی؟ ماں نے ایک لمحے کے لیے چپ رہ کر مجھے دیکھا، پھر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک آئی، جیسے وہ سمجھ گئی ہوں کہ میں نے جو فیصلہ کیا ہے وہ میرے لیے درست ہے۔ اگر یہ تمہاری خوشی ہے تو میں تمہیں خوشی سے قبول کرتی ہوں بیٹی۔ یہ بات سن کر میرے دل میں سکون کی ایک لہر دوڑ گئی۔ اذلان نے میری ماں کا شکریہ ادا کیا اور کہا، ہم دونوں آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس نے کہا، میرے خاندان کے رسم و رواج مختلف ہیں، لیکن میں وعدہ کرتا ہوں کہ تم دونوں کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا، اور ہماری دنیا میں تمہیں وہ سب کچھ ملے گا جس کی تمہیں ضرورت ہے۔ اس دن کے بعد میں نے اپنا فیصلہ مکمل طور پر کر لیا تھا۔ انسانوں کی دنیا نے ہمیں جو دکھ اور تکالیف دی تھیں، ان سے آزاد ہو کر میں ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے والی تھی۔ اذلان، میری ماں اور میں، ہم تینوں ایک نئی دنیا میں جا کر اپنی خوشی کی منزل تک پہنچنے والے تھے۔ اذلان کے ساتھ نکاح کے بعد میری زندگی میں ایک نیا سورج طلوع ہوا تھا۔ وہ صرف میرے شوہر نہیں بلکہ میرا محافظ بن چکا تھا۔ جب سے وہ میری زندگی میں آیا تھا، میری دنیا بدل چکی تھی۔ اس کی محبت اور اس کی موجودگی نے میرے تمام تر خوف و ہراس کو دور کر دیا تھا، اور وہ ہمیشہ میرے ساتھ تھا، میری حفاظت کرتا ہوا، اور مجھے ہر پل یہ یقین دلاتا کہ اب میں محفوظ ہوں۔ لوگوں کی زبانیں بند ہو چکی تھیں۔ جب تک اذلان کا نام میری زندگی میں نہیں آیا تھا، میں اکثر ان باتوں کا شکار ہوتی تھی جو لوگوں کے منہ سے نکلتی تھیں، لیکن اب سب کچھ بدل چکا تھا۔ اذلان کی موجودگی اور اس کے ساتھ میری نئی زندگی نے لوگوں کو بے بس کر دیا تھا۔ جو لوگ میری زندگی کے بارے میں شکوک و شبہات رکھتے تھے، وہ اب خاموش تھے، کیونکہ اذلان کے ساتھ میرا رشتہ ایک حقیقت بن چکا تھا، اور وہ ہماری محبت کی گواہی دینے کے لیے کافی تھا۔ نگہت جو مجھے اس پیشے کی طرف لے کر آئی تھی، وہ اب میری قسمت پر رشک کرتی تھی۔ وہ ہمیشہ کہتی، سیرت، تمہیں اندازہ نہیں کہ تمہاری زندگی میں کیا بدل چکا ہے۔ تم نے وہی فیصلہ کیا جس سے تمہاری تقدیر بدل گئی۔ میں خوش ہوں کہ تم نے اس پیشے کو چھوڑ کر وہ راہ اپنائی جو تمہاری زندگی کے لیے بہترین تھی۔ اس کی باتوں میں گہری حقیقت چھپی ہوئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ اگر نگہت مجھے اس راستے پر نہ لاتی تو شاید میں کبھی اپنی تقدیر کو بدل نہ پاتی۔ میری زندگی کی یہ تبدیلی نگہت کی رہنمائی کا نتیجہ تھی، اور میں ہمیشہ اس کی شکر گزار رہوں گی۔ اب میری دنیا ایک نئی روشنی میں چمک رہی تھی۔ میں نے نہ صرف اپنی تقدیر بدلی تھی، بلکہ اذلان کے ساتھ ایک نئی زندگی کی بنیاد رکھی تھی، جہاں ہم دونوں ایک دوسرے کے لیے تھے، جہاں محبت، اعتماد اور حمایت کا رشتہ تھا، اور سب سے بڑھ کر میں جانتی تھی کہ اب میری زندگی میں کسی قسم کی کمزوری یا خوف کا کوئی مقام نہیں تھا۔